اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکے۔ السلام علیکم، میں ہوں نوشروان قریشی۔ کل کا دن انتہائی اہم گزرا، جمعے کا دن، کیونکہ کل 21 جون کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی تھی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں احتجاج ہوا، خانیوال، لاہور، لیا اور دیگر علاقوں میں احتجاج ہوا۔ سیالکوٹ میں ریانہ ڈار کی سربراہی میں احتجاج ہوا، ان کے گھر بھی پولیس نے دھاوا بولا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں، آج اسلام آباد میں احتجاج ہوا، ہفتے کے روز دشہرہ دستور سے لے کر الیکشن کمیشن کے آفس تک احتجاج ہوا، اور اس احتجاج میں یعنی کہ وہ ارکان پارلیمنٹ نے شرکت کی، لوگوں نے شرکت کی، کارکنان نے شرکت کی، اور الیکشن کمیشن کے جو دفتر ہے اس کے باہر اضافی نفری تعینات کر دی گئی کہ لوگ اندر نہ گھس سکیں، یعنی کہ اتنا ان کو ڈر ہے لوگوں کا۔ لیکن انہی لوگوں کا مینڈیٹ چھڑا کے الیکشن کمیشن نے فارم 47 کی جعلی حکومت بنائی۔ دوسری چیز یہ عدت کیس کے حوالے سے بات کروں، عدت کیس میں جج بھی جو دوسرے جج آئے ہیں جو اب سماعت کر رہے ہیں اس کیس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں عید سے پہلے فیصلہ کر دوں گا۔ پھر جی خبر آئی کہ جی 21 جون کو جج صاحب نے نوٹس جاری کر دیے ہیں، جواب جمع کروائے، پروسیکیوٹر اور خاور مونیکا کے وکیل جو ہے وہ جواب جمع کروائے۔ اب جی سماعت 25 جون تک ملتوی ہوگی ہے، اور جج صاحب یہ کہہ کے اٹھ گئے ہیں کہ جی میرے پاس 12 جولائی تک کا ٹائم ہے کہ میں 12 جولائی تک اس کیس کو سنوں۔ یعنی کہ میری سوچ کے مطابق کہ جج صاحب نے پورا یعنی کہ وہ تیاری کی ہوئی ہے کہ جج صاحب کو پڑھا دیا گیا ہے کہ اس کیس میں میکسیمم جتنا عمران خان کو اندر رکھا جا سکتا ہے رکھا جائے، یعنی کہ 12 جولائی تک۔ کیونکہ اگر اس کیس کا فیصلہ آتا ہے تو 100% امکان ہے کہ یہ کیس عمران خان کے حق میں جائے گا، اور بشرا بی بی اور عمران خان دونوں کی سزا معطل ہو جائے گی۔ اب میکسیمم ٹائم تک اس کیس میں قید رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرائع کسی دوسرے مقدمے کو تیار کیا جائے اور اس میں عمران خان کو قید کر لیا جائے، جیسے شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا کہ جب سائفر کی اس کو باعزت بری ہو گئے تو ان کے اوپر کوئی اور مقدمہ نہیں تھا بڑا، تو ان کو 9 مئی کے کیسز میں گرفتار کر دیا گیا، اور اب تک وہ ریمانڈ پر ہی ہیں۔ تو یہی کوشش کی جا رہی ہے، یا تو عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا جائے یا پھر 9 مئی کے کسی کیس میں گرفتار کیا جائے۔ تو پلاننگ تو یہی ہے، لیکن پلان تو بڑے بناتے ہیں، لیکن وہ پلان پھر ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا پلان اللہ بناتا ہے، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو پلان اللہ کا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑی پلاننگ کی کہ پاکستان تحریک انصاف 10 سے 15 نشستیں جیتے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ راوی صاحب بھی ان دنوں بول رہے ہیں، جو راوی بڑا چین دیکھتا ہے، اس نے پھر ایک بات کر دی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی پلان بنا لیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں صفایا شروع کیا، لیکن پھر رات گئے خلائی مخلوق کا الیکشن ہوا اور فارم 47 کی جعلی حکومت آ گئی، اور یعنی کہ عوامی مینڈیٹ کو چرا لیا گیا۔ پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا پنجاب بھر میں، تو اس اقدام کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، جبکہ عمران خان نے کل اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے، اس کا بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے اسی نے 9 مئی کروایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج چوری، جی ایچ یو کی سی سی ٹی وی فوٹیج چوری۔ جب اداروں سے پوچھا جائے کہ جی یہ فوٹیج کدھر گئی تو یہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں پتا۔ یعنی کہ اگر سیکیورٹی اداروں کے یہ حالات ہیں، عدالتی فوٹیج چوری ہو سکتی ہے۔ عدالتی فوٹیج جو چلو سمجھ آتی ہے کہ عدالت کے پاس کوئی اپنی فورس نہیں ہے، وہ ساری ذمہ داری اسلام آباد پولیس پر پڑتی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کس طرح چوری ہوئی، لیکن جی ایچ کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج کس طرح چوری ہو سکتی ہے یہ اب تک سمجھ نہیں آئی۔ پاکستان کے مسائل کا واحد حل آزادانہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر کے عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت کو اقتدار منتقل کر دینا ہے۔ عمران خان، پاکستان کے نظام کی بڑی سرجری ہونے والی ہے، اور یہ کام صرف وہ جماعت کر سکتی ہے جو عوام کی حقیقی نمائندہ ہو۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ایجنسی کے لوگوں کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کر رہا ہوں۔ نون لیگ سے مذاکرات کیا کریں؟ مذاکرات کے بعد ان کی تو حکومت ختم ہو جانی ہے، کیونکہ یہ جعلسازی سے وجود میں آئے ہیں۔ مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی کو دیا ہے، یہ پی ٹی آئی براہ راست مذاکرات نہیں کرے گی۔ محمود خان جب مذاکرات کے
کی کوئی پیشکش لائیں گے تو سوچ کر فیصلہ کریں گے. قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. علی امین گنڈا پور کو ایجنسی کے لوگ جیل میں نہیں آنے دیتے. امید ہے آج ملاقات ہو جائے گی. تو آج کل یہ سب ہوا. تو اس کے بعد پھر عمران خان کی گھنٹہ سوا گھنٹہ علی امین سے بھی ملاقات ہوئی. ان سے بھی سیاسی ان کے اوپر بھی یعنی ان سے بھی سیاسی گفتگو ہوئی. کے پی کے حالات کے حوالے سے پوچھا گیا, ملک کے حوالے سے پوچھا گیا, یعنی کہ مختلف ملاقاتوں کے حوالے سے ان سے گفتگو کی گئی. جبکہ عمران خان لگاتار اڈیالہ جیل میں موجود ایجنسی کے لوگوں اور اڈیالہ جیل کا کنٹرول ایک کرنل کے حوالے سے وہ لگاتار گفتگو کرتے رہے ہیں. لیکن قاضی صاحب کے مطابق ان کے دور میں مداخلت نہیں ہوئی. جبکہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کے چیف جسٹس نے بھی یہ کہا کہ جی مداخلت ہوئی ہے, اور اس حوالے سے وہ اس معاملے کو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں, کیونکہ وہ آ گئے ہیں تو وہ سپریم کورٹ میں بھی اس کو ٹیک اپ کریں گے. احتجاج کی بات کر رہے تھے تو آج اسلام آباد میں بھی احتجاج ہوا. وہ بتا چکا ہوں, کل ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاج ہوا. تو احتجاج ہو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر پرچہ نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی اور رہنماؤں کے گھروں پر پولیس کے چھاپے. تحریک انصاف نے لاہور میں احتجاج کی کال دے رکھی تھی. کل لاہور میں بھی بہت بڑی ریلی نکالی گئی, اور ملک کے مختلف علاقوں میں بھی, یعنی کہ پورے ملک میں ریلی نکالی گئی. جبکہ ایک اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک بہت اہم ترین صاحب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ, پاکستان تحریک انصاف نے زبیر عمر کے انٹرویو کے بعد ان کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر دیا. اور ان کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان ساروں کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. مریم نواز کے سابق ترجمان اور گورنر سندھ محمد زبیر کے نجی ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو کا معاملہ. پاکستان تحریک انصاف نے بطور آرمی چیف اپنے حلف سے روگردانی کرنے اور عدالتی سزا یافتہ نواز شریف کے ساتھ مل کر منتخب آئینی اور جمہوری حکومت کے خلاف سازشیں کرنے پر جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر دیا. فوج پاکستان کو براہ راست سیاست میں ملوث کرنے, فوج کے ساکھ اور ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے پر جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتے ہیں. جمہوریت اور عوام کی منتخب حکومت کے خلاف سازش میں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی معاونت کرنے پر نون لیگ کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کو بھی شامل تفتیش کرنے کی ضرورت پر زور ثابت ہو گیا ہے کہ جاتی عمرہ کے فرائض آئین, قانون, جمہوریت اور عوام کے ووٹ کی حرمت کے خلاف رچائی جانے والی سازشیں پر مرکزی کردار ہے. ترجمان پاکستان تحریک انصاف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہر لحاظ سے ایک قومی مجرم ہے جس نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر بحیثیت ادارہ فوج ملک, آئین اور جمہوریت کو داؤ پر لگایا. رجیم چینج آپریشن سے لے کر اب تک سامنے آنے والے تمام شواہد اور شہادتیں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف گھنونے کردار پر دلالت کر رہے ہیں. ایک کے بعد دوسری شہادت یہ واضح کر رہی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ملک کو درپیش سیاسی, آئینی, جمہوری, معاشی اور انتظامی بحران کا براہ راست ذمہ دار ہے. واشنگٹن میں پاکستانی سفیر کے بھجوائے گئے سائفر کے متن منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش اور اس سے جڑے واقعات کے بعد مریم نواز کے ترجمان کی شہادت جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف غیر آئینی, غیر قانونی اور خلاف منصب ایمبیشنز پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں. مریم نواز کے ترجمان کی شہادت نے رجیم چینج سازش کے اہداف, طریقہ کار اور اس میں ملوث کرداروں کو قوم اور تاریخ کے روبرو برہنہ کر کے کھڑا کر دیا ہے. مریم نواز کے ترجمان نے میاں شریف مرحوم کی اولاد کے آئین, قانون, جمہوریت اور عوام سے وابستگی کی حقیقت بھی ایک اور پہلو سے قوم پر آشکار کر دی ہے. تبدیلی سرکار کی سازش کا نشانہ بننے والے عوام کے منتخب وزیر اعظم عمران خان سائفر رجیم آپریشن کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ تسلسل سے دہراتے رہے ہیں. جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور نواز شریف سمیت رجیم چینج کے تمام مخلوق کرداروں نے ان تحقیقات کی راہ روکنے کے لیے ہر ممکن ریاستی قوت اور وسائل استعمال کیے. لازم ہے کہ مشرقی پاکستان کے المناک سقوط ڈھاکہ کے بعد ملک و قوم کے خلاف ایک سابق آرمی چیف اور عدالتی سزا یافتہ مجرموں کے گھنونے کردار, ان کے حقیقی عزائم اور ملک قوم پر ان کے تباہ
کن اثرات کی تمام پہلوؤں سے قابل بھروسہ تحقیقات کی جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر عمر کے بیان کا خود نوٹس لیں اور ملکی دستوری اور جمہوری تاریخ کے اس شرمناک واقعے کے مفضل اور بے لاگ تحقیقات کے ذریعے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، میاں محمد نواز شریف اور ان کے ساتھی مجرموں کے کو کٹہرے میں کٹہرے محاصرے کا بیڑا اٹھائے۔ تحریک انصاف نے ان قومی مجرموں سے کسی قسم کی ساز باز کرے گی، نہ ہی انہیں اپنے حقیقی انجام سے فرار کی کوشش میں کامیاب ہونے دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جناب مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ۔ یہ پرسوں انہوں نے محمد زبیر عمر نے 2-3 دن پہلے ایک انٹرویو دیا جس کے اوپر انہوں نے بڑے انکشاف کیے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ یہ نواز شریف کے جب لنڈن میں تھے تو ملاقاتیں ہوئی اور وہ تو یہی چاہ رہے تھے کہ 2020 میں ہی ان کی حکومت، عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، لیکن چونکہ کرونا آ گیا، عالمی وبا آ گئی، اس وجہ سے یہ معاملہ ڈیلے ہو گیا۔ یعنی کہ 2020 سے ہی یہ صورتحال بن رہی تھی اور کچھ لوگوں نے یہ باتیں بھی کی کہ کیونکہ ایک ایاز صادق ہے، جو اب بھی اسپیکر قومی اسمبلی ہے، انہوں نے ایک بات کی تھی، ہم سب کو یاد ہوگی، کلاس سے تقریباً 4-5 سال پہلے 2019 میں جس وقت ابھینندن کو پکڑا گیا تھا، ونگ کمانڈر ابھینندن، بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کو پکڑا گیا تھا، تو اس وقت ایاز صادق نے ایک قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی تھی جس میں ایاز صادق نے بتایا تھا کہ ہمارے جو صاحب ہیں ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، پسینہ چھوٹ رہا تھا، اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ ہمارے ٹینکوں میں تو تیل تک نہیں ہے۔ تو ملک کے جو خیر سے میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، نہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی اب تک کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، بیل آئیکن دبا دیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت ہے، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔